بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندہ زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا پوشیدہ، پکارنا خفیہ۔ قال رب انی وعن العظم منی، اور انہوں نے عرض کیا، قال فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے پروردگار، انی وعن العظم منی، بے شک کمزور ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، واشتعل الراس شیبا، اور شعلہ مارا سر میں بڑھاپے نے، ولم اکن بدعاء ربک شقیا، ولم اکن بدعائک، اور نہیں رہا میں تجھ سے مانگنے میں، رب اے میرے پروردگار، شقیہ کبھی محروم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ، اور ہے بیوی میری بانجھ، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پھر عطا کر تو مجھ کو اپنے پاس سے ولیہ، ایک وارث، یارثنی جو میرا بھی وارث بنے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور اولاد یعقوب کا بھی وارث بنے، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنائے آپ اس کو اے میرے پروردگار رضیہ، پسندیدہ۔ یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک بغلام، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہے یحییٰ علیہ السلام۔ لم نجعل له من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کا من قبل سے پہلے سمیہ کوئی ہم نام۔ قال رب انا یکون لی غلام، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لڑکا، کیسے ہوگا میرا لڑکا، وکانت امراتی عاقر، حالانکہ ہے بیوی میری بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور تحقیق میں بھی پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو، بڑھاپے کی آخری حد کو۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا، اسی حال میں ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، فرمایا تیرے رب نے، هو علی ہین، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور بے شک پیدا کیا میں نے تجھ کو اس سے پہلے، ولم تک شیئا، جبکہ آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، رب اے میرے پروردگار، اجعل لی آیہ، بنا تو میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس، فرمایا اللہ پاک نے، آیتوں کا تیری نشانی یہ، اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے، ثلاث لیال، 3 راتیں سویہ، تندرست ہو کر۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر نکلے وہ اپنی قوم کے سامنے، من المحراب، حجرے سے، فاوحی الیہم، پھر انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، فاوحی الیہم، پھر اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، یہ کہ پاکی بیان کرتے رہو اللہ کی صبح اور شام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پکڑے کتاب کو، بقوہ مضبوطی سے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا بچپن میں، وحنانا من لدنا، اور رقت قلبی مہربانی اپنی طرف سے، وزکاۃ، اور پاکیزگی، وکان تقیہ، اور تھا وہ بڑا پرہیزگار، وبرا بوالدیہ،
اور خدمت کرنے والا اپنے ماں باپ کی، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا وہ سرکش عصیا خود سر، وسلام علیہ یوم ولدا، اور اس پہ سلام ہو یوم ولدا جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، اور جس دن وہ فوت ہوگا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ ہو کر کے۔ سارے حضرات محبت سے دوشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ عجیب شان کا کلام ہے۔ وہ آدمی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ پاک قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ دور دراز سے آپ اپنا وقت لے کر کے اور گھر چھوڑ کر کے مال قرآن پاک سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس غرض سے آئے ہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے اور اپنی کتاب سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے۔ تو جو قدم اس راستے پہ اٹھتا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ ویسے تو لوگ مجالس میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ کہاں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے جو آدمی آتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سورہ مریم ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مریم اس لیے ہے کہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا سورت میں خصوصیت سے تذکرہ ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک اس سورت میں خصوصیت سے تذکرہ فرماتے ہیں، اس لیے سورت کا نام ہے سورہ مریم۔ اس سورت کا پہلی سورہ کاف سے ربط یہ ہے کہ سورہ کاف میں بھی اصول کا بیان تھا، تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا اور قصص کا بیان تھا، اس میں بھی اصول شریعت کا بیان ہے۔ شریعت کے دین کے اصول تین ہیں۔ ایک اللہ کی توحید ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسرا نبوت اور رسالت، کہ نبیوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے کہ اللہ کے سارے نبی سچے برحق ہیں، اور سب نبیوں میں سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کو مانیں، آپ کو خاتم النبیین مانیں، آپ کو صرف نبی ماننا فرض نہیں، بلکہ جس طرح آپ کو نبی رسول ماننا فرض ہے، اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا یہ بھی فرض ہے۔ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ آپ کے ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی نئے شخص کو اللہ کے ہاں سے نبوت مل نہیں سکتی، جن کو اللہ نے دینی تھی وہ آپ سے پہلے دے دی، اور جو پہلے نبیوں میں سے آ جائے، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، ان کا آنا یقینی ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے آسمان سے۔ ہوں گے تو وہ نبی اور رسول ہی ہوں گے، نبوت سے معذور نہیں ہوتے، جس کو اللہ نبوت دے دیتے ہیں پھر معذور نہیں فرماتے، نبی رسول ہی ہوں گے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، وہ آپ کے نائب ہوں گے، اور وہ آ کر کے اپنی شریعت کو جاری نہیں کر سکتے، اسی قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق فیصلے کریں گے، اسی شریعت کو رواج دیں گے، اسی کو پھیلائیں گے، اسی کے مطابق فیصلے کریں گے۔
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نائب ہوں گے، ایک خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی، پہلی صورت میں بھی اصول دین کا ذکر تھا، یعنی عقائد کا ذکر تھا، اللہ کی توحید کا ذکر تھا، نبیوں کی نبوت رسالت کا ذکر تھا، قیامت کا ذکر تھا۔ یہ مسائل عقیدے کے مسئلے ہیں، ان پہ نجات موقوف۔ اور اسی طریقے سے پہلی صورت میں تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا کہ اللہ پاک نے اپنے انعامات احسانات یاد دلا کر کے بنی آدم کو ایمان کی دعوت دی تھی۔ دیکھو اللہ پاک کے تمہارے اوپر کتنے بڑے انعامات احسان ہیں۔ جس اللہ نے اتنی بڑی تمہارے اوپر انعامات ہیں، نعمتیں احسانات ہیں، تو پھر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے، اس پہ ایمان لائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے، قرآن پاک پر ایمان لائے، اور اس کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں جا بجا اپنے انعامات یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان تو دیکھ تو کیا تھا، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تو کوئی شے نہیں تھا، لا شے تھا، اللہ نے تجھے وجود دے دیا، اور پھر تجھے اللہ نے صحت دی، عقل دیا، سمجھ دی، دانش دی، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو پہچان، اللہ کو وحدہ لا شریک مان، ان پہ ایمان لا۔ تو یہ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بنی آدم کو یاد دلا کے ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اور تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزری ہوئی قوموں کے حالات سناتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے زمین میں بڑی قومیں، بڑے اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، ان کے حالات سنا کر کے اس امت کے نافرمانوں کو اپنی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو پہلی قوموں میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایمان والے بھی تھے، نافرمان بھی تھے، لیکن جب دنیا میں اللہ کی پکڑ آئی، عذاب آیا، تو ایمان والوں کو خدا نے بچا دیا، نبیوں کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا، نافرمانوں کو خدا نے پکڑ لیا، اور کائنات کی کوئی طاقت انہیں نہ بچا سکی۔ اس لیے گزشتہ قوموں کے حالات سنا کر کے اس امت کے نافرمانوں کو اللہ پاک ہدایت کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو نافرمانی اچھی چیز نہیں۔ اور تذکیر بما بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کہیں کہیں مرنے کے بعد حالات سناتے ہیں، دیکھو یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، آنی جانی ہے، بہت لوگ دنیا میں آئے گئے چلے گئے، اب خاک کے ساتھ خاک ہو چکے ہیں، تمہارا حال بھی یہ ہوگا، اور ایک دن ہے اللہ پھر زندہ کریں گے، اور سب کو اپنی عدالت میں حاضر کر کے پیش کر کے تمہاری زندگی کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا، پھر جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بے فکر ہو کر کے زندگی نہ گزارے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا والوں سے انسان تو چھپ سکتا ہے لیکن خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں تذکیر بما بعد الموت۔ تو پہلی سورہ کہف میں بھی عقائد کا، اصول دین کا بیان تھا، تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا، اس میں بھی عقائد کا بیان ہے، تذکیرات ثلاثہ کا بیان ہے۔ اور یہ ہے کہ پہلی صورت میں بھی علم القصص کا بیان تھا، اللہ نے قصے بیان فرمایا، اصحاب کہف کا قصہ سنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے وہ بھی سنایا، ذوالقرنین کا قصہ بھی سنایا، عجائبات قدرت میں سے اللہ نے ان کے قصے سنائے۔ اس صورت میں بھی اللہ پاک اپنی قدرت کے عجائبات سناتے ہیں کہ دیکھو زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا قصہ یہ اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں بالکل خشک ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، اور بڑھاپے کی وجہ کر کے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے، اور فرمایا کہ اس حال میں اولاد کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا نبی خدا سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ اب موت قریب ہے، تو مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما جو میرے علوم کا بھی وارث ہو، آل یعقوب، میرے دادے پر دادے سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہیں
ان کی اولاد یعنی ان کی اولاد میں سے جو نبی رسول گزرے ہیں، نبیوں کی نبوت، کمالات نبوت کا وارث ہو۔ اے اللہ ایسا مجھے وارث عطا فرما۔ خدا کی شان دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہیں، اپنا بڑھاپا خود اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اپنی محتاجی اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دیا کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرو۔ یا اللہ ہم تو محتاج ہیں اور تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کائنات میں تیرے بغیر بھلا دینے والا ہے کون؟ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر کے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتلا دیا۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام اپنی محتاجی بیان کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، اب بالکل کمزور ہو گیا ہوں، بڑھاپا ہے، بیوی بالکل بانجھ ہے، اب موسم نہیں، وقت نہیں اولاد کا، لیکن تو قادر ہے، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تیرے آگے کیا مشکل ہے، تو اس حال میں بھی دے سکتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بیٹا دیں گے۔ جب بیٹے کی بشارت ملی تو خدا کی شان کہ اللہ نے بیٹے کے پیدائش سے پہلے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا، کس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی پہلے نہیں پیدا کیا، یحییٰ، وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس کا ہم نام ہم نے پہلے کوئی نہیں بنایا۔ تو سمیہ نام نہیں بنایا۔ بعض کہتے ہیں کہ جو صفات اللہ نے ان کو عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام کو، ان صفات والا پہلا ہم نے ایسا آدمی کوئی نہیں پیدا کیا، ایسی صفات والا بیٹا دیں گے۔ جب بیٹے کی بشارت ملی اب زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ سے نشانی پوچھنے لگے کہ یا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بیوی کے پیٹ میں حمل ہو گیا، بچے کا حمل ہوگا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا، کہ نشانی کی علامت کے؟ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن اور 3 رات تک تندرست ہو کر کے بات نہیں کر سکیں گے۔ جب بیٹے کا حمل ماں کے پیٹ میں آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن اور 3 راتیں سویہ تندرست ہو کر کے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، تندرست ہوتے ہوئے بات نہیں کر سکیں گے، سوائے اللہ کی تعریف کے، اللہ کے ذکر کے، تسبیح کے۔ اللہ کی تسبیح تحمید تو بیان کریں گے، اللہ کا ذکر تو کر سکیں گے اور بات نہیں کر سکیں گے۔ جب یہ حال ہو کہ آپ لوگوں سے گفتگو نہ کر سکے تو یوں سمجھ لو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، یہ نشانی اللہ نے مقرر کر دی۔ چنانچہ آیتوں میں اللہ بتلاتے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی تذکرہ گزرا، پھر ایسے ہی ہو فخرج علی قومہ من المحراب، اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام حجرے محراب کہتے ہیں حجرے کو، حجرے سے قوم کے سامنے آئے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ تسبیح کو یہاں خصوصی ذکر فرمایا اس لیے کہ یہ واقعہ ایک تعجب خیز واقعہ ہے کہ بڑھاپے میں ہڈیاں سوکھ چکی ہیں، عورت بالکل بانجھ ہے، اسی حال میں بیٹا دینا، لیکن اللہ قادر ہے۔ اللہ جب دینا چاہیں تو وہ ہر حال میں دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بوڑھوں کو جوان کر دیں، فرمایا جوانی کی ضرورت کوئی نہیں، اسی حال میں ہم دیں گے۔ اور زکریا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ پہلے اپنی پیدائش کو دیکھیں، تو جو اللہ لا شے سے شے بنا سکتا ہے اور نیز سے ہست بنا سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بیٹا بھی دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام کی صفات بھی بیان فرمائی کہ بیٹا اس شان کا ہوگا، اس کی صفات یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں عطا فرمایا، بچپنے میں۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکم کرنا بچپن میں عطا کر دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ بعض فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں اللہ نے ان کو نبوت دے دی،
حالانکہ اللہ کی سنت طریقہ دستور یہ ہے کہ نبوت دیتے ہیں 40 سال کے بعد، لیکن اللہ نے یہاں اپنی عادت کے خلاف ان کو بچپن میں نبوت دے دی ہے۔ ایک دفعہ بچوں نے کو کہا کہ آؤ کھیلیں، بچے کھیلتے ہیں آپس میں، بچوں نے کہا آؤ کھیلیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم کھیلنے کی دنیا میں نہیں آئے، ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے، کھیل کود کے لیے نہیں آئے۔ خدا نے بچپن میں ان کو حکم کرنا نبوت عطا فرما دی اور فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ایسا بچہ ہوگا ہماری طرف سے، وہ بڑا مہربان ہوگا، اس کا دل بڑا نرم ہوگا۔ حنان کہتے ہیں دل میں نرمی ہونا، رقت قلب سے کہتے ہیں، ان کا دل بڑا رقیق ہوگا، نرم ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کا قلب مبارک بہت نرم تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے اتنے روتے تھے کہ رو رو کر کے آنسوؤں کی وجہ کر کے ان کے رخساروں پر نالیاں پڑ گئی۔ حق تعالی جل شانہ کے خوف سے اتنا روتے تھے، حالانکہ نبی تھے، معصوم تھے، ان کا حال یہ تھا۔ حق تعالی جل شانہ کی عظمت کو، جلال کو دیکھ کر کے، ان کی شان لہو بحالی کو دیکھ کر کے ان کی خوف کی وجہ سے اتنا روتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نالیاں پڑ گئی۔ وہ حنان ہماری طرف ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ فرمایا وزکا، اس کے اخلاق اور عادتیں بڑی پاکیزہ ہوں گی۔ عادتیں اخلاق کے ہوں گے بڑے ستھرے اخلاق، بڑی پاکیزہ عادتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ نبیوں کا کام، نبیوں کو اللہ پاک پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عادتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان میں کوئی کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، حب جاہ حب مال، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں سب سے صاف اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عادتیں عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت بھی اس پر ہوتی ہے کہ انسانوں کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں، ان کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں۔ یہ گندی عادتیں، حسد ہے، بغض ہے، کسی کو برداشت نہ کر سکنا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ساری گندی عادتیں نکل جائیں، پاکیزہ اخلاق ہو جائیں، امت کی ہمدردی، شفقت، خیر خواہی پیدا ہو جائے۔ تو جب تک اچھی عادتیں انسان کو نہ ملیں تو پھر انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کر سکتا، پیچھے پڑا رہے گا، کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اصل یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عادتیں اخلاق کی نہایت ستھری ہوں گی، نہایت پاکیزہ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا وتقیہ، بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ اور فرمایا وبرم بوالدیہ، ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ہوگا، ماں باپ کی بڑی خدمت کرے گا۔ ماں باپ بوڑھے ہیں اور یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ آج بچہ جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو جوان اولاد ماں باپ کو پوچھنے کے تیار نہیں ہوتی، خدمت تو بڑی مشکل بات ہے۔ وہ خوش نصیب اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے آپ سے پوچھا یا وسلم، ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ ماں باپ کا حق یہ ہے تیرے لیے جنت بھی جہنم بھی۔ اگر خدمت کر کے ان کو راضی کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر خدمت نہیں کرو گے، دکھاؤ گے، ستاؤ گے، ناراض ہوں گے، ان کی ناراضگی سے پھر دوزخ ملے گی۔ فرمایا تیری جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ فاصل یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا خدمتگار بچہ، جو بیٹا خدمتگار ہو اور ماں باپ کا فرما بردار ہو، خدمتگار ہے، فرما بردار ہے، اگر ماں باپ کو شفقت کی نگاہ، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ خدمتگار بیٹا ہو، وفادار بیٹا ہو، تو کھانے والا نہیں۔ تو فرمایا شفقت اور محبت کی نظر سے جب ماں کو دیکھتا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اس پہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے، شفقت محبت کی نظر سے 100 مرتبہ دیکھے، تو پھر فرمایا 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے خزانے وسیع ہیں، بے حساب ہیں، وہاں کوئی کمی نہیں آتی۔ 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 مقبول حج کا اندازہ لگائیے۔ حالانکہ حج کرنا کو آسان ہے، بڑے پیسے لگتے ہیں،
اور پھر حج بھی مقبول ہو. مقبول حج تو خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من حج للہ، من حج للہ، جو آدمی حج کرے معاذ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے نہیں جناب ہم حاجی ہو جائیں. لوگ جاتے ہیں نا جناب کچھ حاجی ہو جائیں، پتہ چلے گا حاجی ہو جائیں، سمجھے کہ نہیں. تو فرمایا من حج للہ، جو آدمی حج کرے کیوں؟ للہ، معاذ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. ولم یرفث ولم یفسق، فرمایا اس میں گناہ بھی نہ کرے، رفث بھی نہ کرے. رجا کا یوم ولدت امہ، فرمایا گناہوں سے ایسا صاف ہو کر کے واپس لوٹتا ہے اس دن کی طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. وہ حاجی گناہوں سے اس دن کی طرح صاف ہو کر کے لوٹتا ہے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تو یہ گناہوں سے صاف تھا، ایسے لوٹتا ہے. لیکن شرط یہ ہے من حج للہ، حج اللہ کے لیے، سمجھے گا. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صفات اللہ بیان کا. برم بوالدیہ، ماں باپ کا بڑا فرمانبردار ہوگا، بڑا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلام ہو، جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن بھی، اور جس دنیا سے فوت ہوں گے اس دن بھی، جس دن قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھیں گے اس دن بھی اللہ کا سلام ہو. خود سوچیں کہ جس ہستی پر خود اللہ پاک سلام بھیجے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی قدر. اللہ پاک خود سلام بھیج رہے ہیں. سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ. دوبارہ زندہ ہو کر کے اٹھیں گے اس دن میں اللہ کا سلام ہو. تو کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت اللہ کے ہاں، ان کی کتنی بڑی عزت، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ خود سلام بھیج رہے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اللہ کے عجائبات قدرت میں سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ بھی اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کہ بڑھاپے میں جب کہ آدمی اولاد کے قابل نہیں رہا، اس وقت اولاد دینا، بیٹا دینا، یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے، قدرت کے عجائبات میں سے ہے. اور آگے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کی صرف ماں ہے، ان کا باپ نہیں. ان کا وجود جو ہے، ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. خود قرآن کہہ رہا لنجعلہ آیۃ للناس. حضرت مریم صدیقہ کو جب بشارت ملی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو بڑی حیران ہوئی کہ بیٹا کیسے ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگایا. ولم اک بغیہ، میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا. قال کذالک، جبرائیل نے کہا اسی حال میں ہوگا. فقال ربک علی ہین، آپ کا رب کہتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، میں بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہوں. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں کے بغیر پیدا کیا. آدم علیہ السلام کا والد بھی کوئی نہیں، والدہ بھی کوئی نہیں، دونوں کے بغیر پیدا کیا. خدا کی قدرت. آدم علیہ السلام کا وجود اللہ کی قدرت کی دلیل. اور حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا. حوا کی ماں کوئی نہیں، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کر دیا. تو وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ نہیں، بغیر ماں کے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ماں سے پیدا کیا، بغیر باپ کے. اور باقی انسانوں کو دونوں سے پیدا کرتے ہیں، ماں باپ دونوں سے. تو پیدائش کی 4 قسمیں ہیں، چاروں اللہ نے بتا دی. دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور دونوں کے واسطے سے بھی پیدا کرتے ہیں. اللہ قادر ہیں، جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. اس میں اصل یہ سمجھانا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، قدرت کی نشانی. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی حال میں بیٹا دیں گے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے. یہ ہماری قدرت کی نشانی ہوگی.
اللہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے. ورحمۃ منا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باعث رحمت ہوں گے. ہم ان کے وجود کو رحمت کا ذریعہ فرمائیں گے. جام ہوں گے، رحمت کا ذریعہ ہوں گے. اس شان کا بیٹا ہوگا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک عجیب قادر ہے. تو اس میں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خلاف عادت ہے، ما فوق العادت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا. اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. تو جب یحییٰ علیہ السلام کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اس لیے عیسائیوں کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، قرآن ان کی ولادت کا تذکرہ کر کے گویا کو ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ان کی ولادت پیدائش اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. جیسے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت یہ بھی تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا. تو جب یحییٰ علیہ السلام کو دنیا میں کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا بلا کیوں کہتے ہو؟ دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ اس سورت کا پہلی سے ربط یہ ہے، اس میں بھی اصول کا بیان تھا، تذکیرات ثلاثہ کا بیان تھا، علم القصص کا بیان تھا، اس میں بھی علم القصص کا بیان ہے. تو سب سے پہلے اللہ پاک زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ فرما کر کے یوں سمجھاتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا جو پیدا ہوا ہے یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. تو نہ یہ خدا کے بیٹے بن سکتے ہیں نہ وہ خدا کے بیٹا بن سکتے ہیں. اللہ بیٹوں سے پاک، اولاد سے پاک، بیویوں سے پاک. انسانوں کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ پاک ان سے پاک ہے. تو فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. سبحان اللہ، دیکھیں فرما رہے ہیں یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا. کس پر؟ عبدہ زکریا، اللہ کے بندے زکریا پر. یہ سمجھا دیا کہ نبی جو ہوتے ہیں بندے ہوتے ہیں، خدا نہیں ہوا کرتا. نبی انسان ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، تیرے رب کی مہربانی کا، تیرے رب کی کرم نوازی کا. کس پر؟ عبدہ زکریا، اس کے بندے زکریا پر. اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے ہیں. انبیاء بنی اسرائیل میں سے بڑے شان کے نبی ہوئے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑھیا کا کام کرتے تھے. یہ بڑھیا کا کام جانتے ہو؟ یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، اور بڑھیا کا کام کر کے اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے اپنا گزرے اوقات کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے. سمجھے گئے؟ یہ ان کا کام تھا کہ بڑھیا کا کام کرتے تھے، اور وقت کے نبی تھے اور بڑی شان والے نبی تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر. یہ رحمت کب ہوئی؟ اللہ کی مہربانی ان پر کب ہوئی؟ فرماتی نادى ربہ نداء خفیا، جب بلایا انہوں نے اپنے رب کو، پکارا انہوں نے رب کو. اللہ کے پیغمبر پکار رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. یہ سمجھا دیا کہ جب حاجت ضرورت پیش آئے، کوئی مجبوری پیش آئے، کچھ ہے مانگنی ہے تو کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے. اس لیے خدا کے نبی اللہ سے مانگتے تھے. تو یہ سمجھا دیا کہ جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے. فرماتے ہیں نادى ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیا. کیسے پکارا؟ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، خفیہ پوشیدہ پکارا، آہستہ پکارا، یعنی بڑے اونچی آواز سے نہیں، پوشیدہ پکارا. علماء فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب خدا سے فریاد کی، دعا مانگی، رات کا وقت تھا، تنہائی تھی. رات کا وقت مخصوص وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے. اور پھر یہ ہے کہ خفیہ دعا کی، آہستہ دعا کی. اس لیے کہ دعا کا قاعدہ یہ ہے
ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کو پکارو، تضرعا عاجزی سے پکارو، وخفیا آہستہ پکارو، دل سے پکارو، دل میں اللہ کو پکارو، اللہ دل کی سنتے ہیں، بہت لمبے چیخ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے پکارو، آہستہ پکارو۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، فرماتے ہیں ندان خفی، اللہ کو پکارا، پوشیدہ پکارا، آہستہ پکارا۔ تو گویا کہ یہ سمجھا دیا کہ دعا میں افضل یہ ہے کہ آدمی دل میں دعا کرے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا خیر الذکر الخفی، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر جو ہے الخفی، پوشیدہ ذکر ہے، خیر الذکر الخفی، آپ فرماتے ہیں کہ ذکروں میں سے بہترین ذکر جو ہے الخفی، پوشیدہ ذکر ہو۔ وہ خیر الرزق ما یکفی، فرماتے ہیں بہترین رزق وہ ہے جو آدمی کے لیے کافی ہو جائے، بہترین روزی، بہترین ذکر وہ ہے جو آدمی کی ضروریات پوری کر دے، آدمی کے لیے کافی ہو جائے، فرمایا وہ روزی بہترین روزی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل میں اللہ کو پکارنا، دل میں اللہ سے دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ ہاں تعلیم کے لیے اگر اونچی مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے، اونچی بھی مانگ سکتا ہے، تعلیم کے لیے سکھانے کی الگ بات ہے، لیکن دعا میں اصل قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا خفی ہو، جیسا قرآن خود کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، او انسانوں اپنے رب کو پکارو، کیسے پکارو؟ تضرعا، عاجزی سے پکارو۔ آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل کسی اور طرف سے درد ہے، یہاں رب کہتے ہیں لیکن خدا کی طرف دھیان نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہیں لیکن خیال کسی اور طرف۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو پکارا جائے، تضرعا عاجزی سے پکارے، وخفیہ پوشیدہ پکارے۔ تو یہ دعا جو پوشیدہ ہوتی ہے، رات کے وقت ہو، تنہائی میں ہو، رات نہیں تو دن میں بھی مانگ سکتے ہیں، ہر وقت مانگ سکتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے مانگے اور خفیہ مانگے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس دعا میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اور جس دعا میں اخلاص ہوتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے کیسے پکارا؟ ندان خفی، اللہ کو آہستہ پکارا، اور کیا دعا کی؟ اب زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اجابت دعا کا، اللہ کے پیغمبر فریاد کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، خدا نے قبول کر لیا۔ دعا کیا ہے؟ رب انی وان العزم منی، اے میرے پروردگار، وان العزم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو، وہن کہتے ہیں کمزور، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بوڑھی ہو گیا، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی۔ اب وجود کی دار و مدار ہڈیوں ہی پر ہوتا ہے، جب ہڈیاں آدمی کی کمزور ہو جائیں تو پھر انسان کے لیے چلنا پھرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اپنی محتاجی ذکر کر رہے ہیں خدا کے سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اپنی محتاجی پہلے ذکر کرے کہ یا اللہ میں محتاج، میں روزی کا محتاج، میں صحت کا محتاج، اور میں فلاں کام کا محتاج، اور پھر تیرے بغیر دینے والا کوئی نہیں۔ تو وہ طریقہ بتلا دیا کہ جب آدمی دعا مانگے اللہ سے تو پہلے اپنی محتاجی ذکر کرے، یا اللہ مجھے ضرورت ہے، میں اس چیز کا محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، اور تیرے بغیر میری کو ضرورت پوری کرنے والا ہے نہیں۔ تو پھر مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تجھ سے مانگوں تو کائنات میں بھلا ہے کون دینے والا؟ دیکھو زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کا طریقہ بتایا۔ اب اپنی محتاجی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رب انی وان العزم منی، اے میرے اللہ میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور سر میں جو ہے بڑھاپا بڑھ گیا، سر کے اندر بڑھاپے نہیں، جوش مارا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر بڑھاپے کی وجہ کر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور بالوں کی سفیدی پھر چمکنی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی بوڑھے کو؟ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو بڑھاپے کی وجہ کر کے بالوں کی سفیدی پھر خوب چمکتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو گیا۔ سید زکریا فرما رہے ہیں واشتعل الراس شیبا، اور مشتعل ہوا راس شیبا بڑھاپے کی وجہ سے، یعنی سر میں بڑھاپا جو ہے وہ مشتعل ہوا، اس کی سفیدی چمک رہی ہے، بال سفید ہو گئے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
فرماتے ہیں ولم اکم بدعائے کا، میں نہیں رہا تجھ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب شقیہ کبھی معلوم۔ وہ اپنا معمول بتا رہے ہیں کہ صرف آج ہی نہیں مانگ رہا، پہلے بھی مانگتا رہا، اور جب بھی میں نے آپ سے مانگا تو کبھی میں محروم نہیں رہا۔ آپ میری حاجتیں پوری کرتے رہیں، پہلے بھی کرتے رہیں، پہلے بھی میرے اوپر تیری بڑی مہربانیاں کرم نوازیاں ہوئی ہیں، مہربانی فرما کر کے یہ بھی مہربانی کر دے، بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا فرما دے۔ دیکھا اپنا معمول بتا رہے ہیں، تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ خدا سے مانگنے کا معمول بنا رہے، یہ نہیں کبھی مانگے کبھی نہیں، ہمیشہ مانگے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں حق تعالی جل شانہ سے جو مانگتے ہیں اللہ اس سے راضی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند ہو کر کے خدا سے نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کہاں ٹھوکریں کھا رہا، جب دینے والا میں، خزانوں کا مالک میں، کائنات میں میرے دروازے کے بغیر کوئی دروازہ ہے نہیں تو مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ مانگنے والے سے راضی ہوتے ہیں۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام اپنا معمول بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں ولم اکم بدعائے کا، نہیں رہا میں بدعائے کا آپ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب شقیہ محروم کبھی نہیں رہا۔ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا، جو چیز مانگی آپ نے مہربانی فرمائی، اپنی کرم نوازی سے مجھے وہ شے دے دی، اس لیے اب میں مانگ رہا ہوں، بیٹا مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مہربانی اب بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اپنی محتاجی ذکر کر کے فریاد کر رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنے وارثوں کا اندیشہ خطرہ ہے، میں ورائی میرے پاس جو میرے وارث ہیں مجھے ان سے خطرہ ہے۔ یہ میرے وارث کیا کریں گے؟ کہیں بے دین نہ بن جائیں۔ دین کی دولت جو نبیوں کے واسطے سے مجھے ملی ہے، کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کو ایسا وارث ہو جو آگے تیرے دین کو پھیلائے۔ میں سے بے دین بھی نہیں مجھے ملی یہ آگے میرا جو دین کو پھیلائے، یہ دعا فرما رہے ہیں۔ مراتی آخر، اور میری بیوی جو ہے باج ہے، فہبلی ملت ان کا، مجھے اپنے پاس سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، ولی یعنی کہ وارث، ولی کہتے ہیں وارث کو، اپنے پاس سے اپنی مہربانی سے ولی یا مجھے وارث عطا فرما۔ کیسا وارث؟ یار سنی، جو میرا بھی وارث بنے، وہ یار سنی آل یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے۔ اب یہاں ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس وارث سے مراد کیا ہے۔ اس وارث سے مراد کو دنیا کا ورثہ نہیں مانگ رہے کہ دنیا کی دولت کا وارث بنے، یہ بات نہیں، بلکہ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسا ولی عطا فرما، ایسا وارث عطا فرما، یار سنی جو میرا بھی وارث بنے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث بنے۔ یعقوب علیہ السلام تو صدیوں پہلے گزر چکے ہیں، اب ان کی اولاد کے وارث، دنیا کے مال کے وارث تو ان کے اسباط ہوں گے، ان کا بیٹا تو دنیا کے معاملے میں وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہاں جس وراثت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وراثت دینی وراثت مراد ہے، دنیا کی وراثت، دنیا کی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء نبیوں کے وارث۔ وانما یورثون، فرماتے ہیں کہ خدا کے نبی جو ہیں درم دنانیر کے وارث نہیں بناتے، وہ وارث بناتے ہیں علم کے، جس کو شریعت کا علم مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا۔ فرماتے ہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی درم دنانیر کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم شریعت کا وارث بناتے ہیں، جس کو شریعت کا علم مل گیا، فرماتے ہیں اسے بہت کچھ مل گیا۔
تو اصل یہ ہے کہ یہاں جس وارث کے بارے میں دعا کرتے ہیں دینی ورثہ مراد، علم شریعت کا ورثہ مراد، یہاں کمالات نبوت کا ورثہ مراد ہے، دنیا کا ورثہ مراد نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں۔ تو جو صدقہ ہو اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے، وراثت کیسے جاری ہوتی ہے؟ نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، کہتے ہیں کہ فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد، فدق ایک بستی کا نام ہے، خیبر کے پاس ایک بستی ہے فدق، وہ بغیر جہاد کے حاصل ہوئی تھی۔ خیبر میں تو آپ نے جہاد کیا تھا، جہاد سے خیبر فتح ہوا تھا، اور فدق جو ہے زمینیں جائیدادیں اور باغات جو ہیں وہ بغیر جہاد کے ملے تھے، اس کو کہتے ہیں مال خیر۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فدق کی زمینیں باغات جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تھی، آپ کا ورثہ تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صدیق کے پاس تشریف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھ کر کے سنائی، آیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا نحن معاشر نبیوں کی جماعت، لا نرث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، ولا نورث، نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، وما ترکنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ان کو والد کے ترکے سے ورثے سے معلوم کر دیا، تو یہ نہیں سوچتے کہ انبیاء کا ورثہ جو ہوتا ہے کا علم ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے۔ نبیوں کا ورثہ شریعت ہے، دین ہے۔ نبیوں کا ورثہ دنیا کی دولت نہیں ہوا کرتی، دنیا کی دولت نبیوں کا ورثہ نہیں۔ تو بھائی صاحب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا۔ اب رہی یہ بات کہ سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا وہ کیوں گئی تھی ان کے پاس، ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، اس لیے وہ گئیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا کہ نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، دنیا کے مال میں کوئی ورثہ نہیں ہوتا، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قصور نہیں۔ اگر ورثہ جاری ہوتا تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ملتا کہ نہ ملتا، تو آپ کے ازواج مطہرات کو ملتا کہ نہ ملتا، تو آپ کے ازواج مطہرات میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی تھی عائشہ صدیقہ، ان کو ملتا نہ ملتا، تو اصل یہ پھر وہ بھی تو معروم رہی نا، شکایت نہیں کی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ورثہ ہوتا تو ورثہ جیسے بیٹی کو ملتا بیویوں کو ملتا کہ نہیں؟ قرآن پاک نے بیویوں کو وارث بنایا، بیٹی کو بنایا، بیویوں کو بنایا نہیں بنایا، لیکن کسی کو مطالبہ نہیں کیا۔ تو حاصل یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ نہیں تھا، وہ ایک وقف چیز تھی۔ اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک دنیا میں زندہ رہے، جب تک ان کی خلافت رہی، فدق کی زمینوں کی جتنی آمدن ہوتی تھی وہ خرچ کرتے تھے۔ کہاں خرچ؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ خرچ کرتے تھے، وہ آپ کے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے تھے، کوئی یتیموں، مسکینوں، غریب لوگوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ فدق کی زمین باغات کی جتنی آمدن ہوتی تھی، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمدن اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی خرچ کیا کرتے تھے، اور اس طرح یتیم، مسکین، غریب، مسافر کرتے تھے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طریقے سے خرچ کیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور پھر اس فدق کی زمینوں باغات کے متولی ابوبکر صدیق خود رہے۔ جب سیدنا عمر فاروق کا دور آیا
تو پھر بخاری شریف میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی مرتضیٰ ان کے چچا عباس یہ دونوں تشریف لے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فتح کی جو باغات تھے، زمینیں تھیں، ان دونوں کو متولی بنا دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی اس کے متولی بنے اور سیدنا عباس آپ کے چچا متولی بنے، انہوں نے متولی بنا دیا، چچا بھتیجا دونوں کو متولی بنایا۔ پھر چچا نے چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضیٰ ہی اس کے متولی رہے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح کی زمین باغات کی جتنی آمدنی جتنی فصل ہوتی تھی وہ وہاں خرچ کرتے تھے جہاں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، جہاں آپ کے خلیفہ فصل سیدنا خرچ کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں جناب فتح کی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے پہ قابو کر لیا، آپ کی بیٹی کو محروم کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ نبیوں کا ورثہ دنیا کی دولت نہیں ہوا کرتی، جیسا خود حدیث میں آپ نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ہمارا آدمی سمجھتا ہے کہ علماء جو نبیوں کے وارث ہیں تو کیا نبیوں کے مکانوں کے وارث ہیں؟ ان کے مکان کے وارث تو نہیں۔ تو علماء جو نبیوں کے وارث ہیں تو دین کے وارث ہیں، علم شریعت کے وارث ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبی جو ہیں وہ درم دنانیر کا وارث کسی کو بھی نہیں بناتے، وہ شریعت کا وارث بناتے ہیں، علم شریعت کا۔ تو علماء نبیوں کے وارث ہیں، علم شریعت کے وارث ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا دیا اور سب صحابہ کے مجمع میں سنایا، سیدنا علی مرتضیٰ کی موجودگی میں، سیدنا عباس کی موجودگی میں، سیدنا عمر فاروق کی موجودگی، سب صحابہ کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نرث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، ولا نورث، ہم کسی کو وارث بناتے ہیں، ما ترکنا صدقۃ، بولتے ہیں اللہ کے یعقوب کا وارث تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اولاد یعقوب کا وارث بنے گا، کس بات کا وارث بنے گا؟ شریعت کمالات نبوت میں بنے گا، وہ نبیوں کا دین جو چلا آ رہا ہے پیغمبر دعا کر رہے ہیں، خدا نے یہاں دعا کر اللہ فرماتے ہیں یا ہم آپ کو بنی اسرائیل کے معتقد ہونے میں دیر، نبیوں کے معتقد ہی بن جاتے تھے اور بد اعتقاد ہونے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ خدا کی شان کے بنی اسرائیل پھر ان کے مخالف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، ان کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو پکڑا، ایک ظالم بادشاہ کو خدا نے مسلط کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70,000 اسرائیلیوں کو اس نے قتل کر دیا۔
70,000 کو پکڑ کر کے قیدی بنا کے لے گیا. یہ ان کی شہادت کا اللہ نے یوں انتقام لیا. تو حاصل یہ ہے کہ بیٹے کی بشارت بھی دے دی، نام بھی بتا دیا. اب جب بشارت مل گئی تو زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ انا یکون لی غلام، بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی، آخر بیوی بانج ہے، وقت بدہ کو میں قرآن کے آخری حد کو وقت حدت کو میرے قبر. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے اپنی پیدائش کو دیکھیں، میں تجھے پیدا کر چکا ہوں من قبل سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہیں، آپ اپنی حال تو دیکھیں. آپ لا شے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، تذکرہ نہیں تھا، میں نے آپ کو شے بنا دیا. آپ نیست تھے، کچھ نہیں تھے، میں نے ہست بنا دیا، آپ کو وجود دے دیا. کہ جو اللہ لا شے کو شے بنا سکتا ہے تو وہ بوڑھوں کو اولاد بھی دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا اسی حال میں ہوگا. جب بیٹی کی بشارت مل گئی، یقین ہو گیا، اب زکریا علیہ السلام لذت کے طور پہ نشانی مانگتے ہیں کہ یا اللہ نشانی کیا ہوگی کہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اللہ نشانی بتاتے ہیں، جلدی آیا، اے میرے اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو بتا دیں، تو آپ بات نہیں کر سکیں گے. جب یہ عادت طاری ہو جائے، یہ کیفیت صحیح ہوا. فخرج علی قومی من المحراب، جب یہ حالت ہوئی تو زکریا علیہ السلام قوم کے سامنے آئے، من المحراب، حجرے سے، یہ حجرے سے باہر تشریف آیا قوم کے سامنے. خوفا الیہ، اشارہ کیا لوگوں کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، او لوگوں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، تحلیل بیان کرو. یہ اشارے سے فرمایا، بات نہیں کر سکتے تھے. یہ نشانی ہو گئی کہ اب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا. اللہ نے بچہ دیا، نام بھی بتا دیا یحییٰ. جب بچہ پیدا ہوا اللہ فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ. علماء فرماتے ہیں کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد تورات ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. تورات کی تبلیغ کے لیے بہت سے خدا کے نبی آئے جنہوں نے تورات کی تبلیغ کی، تو کہتے ہیں کتاب سے مراد تورات ہے. یا آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم آپ کو جو آسمانی صحیفہ دیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑیں. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور لوگوں سے بھی عمل کروائیں. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور لوگوں سے بھی کیا کریں؟ عمل کروائیں. یہ ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پاک حکموں پہ خود بھی عمل کرو اور خدا کے بندوں سے اس کے حکموں پہ عمل کرواؤ. یہ ہے مضبوطی سے پکڑنا. آج مسلمان نے قرآن پاک کو صرف ختموں کے ڈھک لیا. بس وہ مکان بنائیں گے، دکان کے افتتاح ہوگا تو کہیں گے جناب یہ قرآن خوانی کر لو، یا کو فوت ہو جائے گا، اچھا جی قرآن خوانی کرو. بس باقی لوگوں کو پتہ نہیں کہ قرآن کیوں آیا، مقصد کیا، اور ہم نے قرآن سے کیا سیکھنا ہے. ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن پاک کے حکم سیکھ کر کے ان پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے خدا کے بندوں سے عمل کروانا. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ خدا کے قرآن حکموں پہ عمل ہو اور دوسرے مسلمانوں سے عمل کروایا جائے. یہ ہے سب سے بڑی عبادت. یہ ہے نبیوں کا کام. اللہ یحییٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو پکڑیے مضبوطی سے، یعنی خود بھی پکے ہو کر کے اس کے حکموں پہ عمل کریں، جم کے عمل کریں اور لوگوں سے بھی عمل کروائیں. یہ ہے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا. اور فرماتے ہیں وَآتَيْنَا الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو حکم کرنا دیا تھا بچپن ہی میں، بچے ہی تھے، لڑکے تھے، ہم نے ان کو حکم کرنا یہ دے دیا تھا، فیصلے کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں حکم سے مراد دین کی سمجھ بھی مراد ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے. اللہ نے ان کو بچپن ہی میں نبوت دے دی. خدا کی شان دیکھیے.
وہ حنانا من لدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رقت قلب دیا تھا اپنی طرف سے، ان کا دل ہم نے نرم بنایا تھا، اس لیے اللہ کے خوف سے، اللہ کی عظمت سے بہت رویا کرتے تھے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، بہت روتے تھے۔ وزکا فرماتے ہیں ہم نے ان کو ستھرے پاکیزہ اخلاق دیے تھے، ان کی عادتیں بڑی پاکیزہ، نبیوں کی عادتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے ان کو ستھری عادتیں، پاکیزہ اخلاق، پاکیزہ عادتیں دی۔ اولیاء اللہ سے جڑنے کا مقصد بھی یہ ہے، اللہ کا پاک نام سیکھ کر اللہ اللہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں، دل سے کھوٹ نکلے، حسد نکلے، کینہ نکلے، بغض نکلے، تکبر نکلے۔ اپنی بڑائی نکلے گی تو خدا کی عظمت آئے گی، جب تک تکبر نہیں نکلے گا خدا کی توحید کیسے آئے گی، خدا کی بڑائی کیسے آئے گی؟ ایک دل میں دو بڑائیاں جمع نہیں ہو سکتی، ایک نیام میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اولیاء اللہ دلوں کو صاف کرتے ہیں، مانجتے ہیں ذکر کروا کے کہ ذکر سے کیا دلوں کو صاف کرو، تاکہ گندی عادتیں نکلیں، گندے اخلاق نکلیں، اچھی عادتیں پیدا ہوں۔ وکان تقیہ فرماتے ہیں بڑے پرہیزگار ہوں، اور یحییٰ علیہ السلام کی شان فرماتے ہیں بڑے پرہیزگار ہوں۔ وبرم بوالدہ، ماں باپ کے بڑے خدمت گزار ہوں گے۔ ولم یکن جبارا عصیا، جبار کہتے ہیں سرکش متکبر کو۔ فرماتے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام، یہ بچہ جو بڑی آرزوؤں سے آپ نے مانگا ہے، بڑی فریادوں سے آپ نے مانگا ہے، یہ جبار نہیں ہوگا، خود سر نہیں ہوگا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو بچے بڑی دعاؤں سے مانگے جائیں، اور بڑی دعاؤں سے جو بچے اللہ دیتے ہیں، اکلوتا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہے اور بڑی فریادوں سے ملا ہے، ایسے بچے سرکش ہوتے ہیں، اکثر متکبر ہوتے ہیں، اور خود سر ہوتے ہیں، کسی کی مانتے سنتے بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں مانیں گے، ماں کی بھی نہیں مانیں گے۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں کہ بیٹا اکلوتا ہی ہو اور بڑی شوق سے، بڑی فریادوں سے اللہ سے لیا گیا ہو، بڑی فریادوں کے بعد ملا، اور بیٹا بھی ایک بیٹا جب ہو تو لاڈلا ہوتا ہے، اور پھر لاڈلے بیٹے کیا ہو جاتے ہیں؟ فرماتے ہیں جبار، سرکش، متکبر ہو جاتے ہیں، عصیہ، نافرمان ہو جاتے ہیں، یعنی خود سر ہو جاتے ہیں۔ پھر متکبر بھی ہوتے ہیں، خود سر، نہ باپ کی مانیں گے، نہ ماں کسی کی مانتے نہیں، باپ بھی منتیں کر رہا ہے، ماں بھی منتیں کر رہی ہے، یہ نخرے کر رہا ہے۔ ایسے کبھی آپ نے دیکھیں گے؟ دیکھ لینا، ایک ہی بیٹا ہو تو پھر اس سے محبت جب زیادہ ہو تو پھر وہ متکبر ہو جاتا ہے، خود سر ہوتا ہے، کسی کو سنتا مانتا نہیں، کبھی کہتا ہے جناب میں ایسا کروں گا، کبھی کہتا ہے ایسا کروں، کبھی باپ منتیں کرتا ہے، کبھی ماں منتیں کرتا ہے۔ اور ایک بیٹا اکلوتا تھا، جو ایک بیٹا بڑے نخرے ہوتے ہیں، وہ جب باپ سے پیسے لیتا نا، وہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا، اتنے پیسے دو ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو وہ اکلوتا بیٹا تھا، باپ فریادیں کر رہا ہے کہ بیٹا دیکھ چھلانگ نہ لگا، ماں منتیں کر رہی ہے چھلانگ نہ لگانا، پیسے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کہتے ہیں فوراً دو اتنے پیسے ورنہ میں چھلانگ لگاؤں گا۔ وہ اس طریقے سے پیسے وصول کرتا۔ خدا کی شان، ایک دن مسلمان گزرا گلی سے، مسلمان گزرا تو وہ چھت کے اوپر کھڑا ہے، ماں بھی منتیں کر رہی ہے، باپ بھی منتیں کر رہا ہے۔ اس مسلمان نے پوچھا کہ کیوں منتیں کر رہے ہیں، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی کیا پوچھتے ہو، بات یہ ہے کہ اگر اس کو نہ دیں، اس کی بات نہ مانے تو خطرہ ہے چھلانگ لگا کر کے کہیں خودکشی کرے گا۔ اس نے کہا کوئی خودکشی نہیں کر سکتا، تم نے خواب میں اس کو سر پہ چڑھا دیا۔ اس مسلمان نے کہا بھی دیکھو میں دیکھتا ہوں، مارو چھال کیسے مار دے، چھلانگ لگاؤ میں دیکھتا ہوں کیسے، اب چھلانگ کیسے لگا؟ مسلمان نے کہا مارو بھائی، میں نیچے کھڑا ہوں، مار میرے سر میں چھال مار، کیسے چھال؟ اس نے کہا بھی چھلانگ لگاؤ۔ مسلمان نے کہا یہ ویسے مکار ہے، خواہ تمہیں پریشان کیے ہوئے، کیسے چھلانگ لگائے گا؟ یہ ہے کہ بیٹا ایک ہو تو خود سر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکلوتا بیٹا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا، لم یکن جبار، یہ متکبر نہیں ہوگا، عصیہ، نافرمان، خود سر نہیں ہوگا، ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، خدمت گزار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وسلام علیہ یوم ولد،
یحییٰ علیہ السلام پہ سلام ہو جس دن پیدا ہو، اس دن بھی اللہ کا سلام ہے۔ ویوم یموت، جس دن فوت ہوگا دنیا سے، اس دن بھی اللہ کا سلام ہے۔ وسحیہ، جس دن زندہ ہو کر کے قبروں سے اٹھے گا، اس دن بھی اللہ کا سلام۔ اللہ کا سلام گویا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کے یہاں ان کی بڑی عزت ہے کہ اللہ پاک خود سلام بھیجے۔ جس بندے پہ اللہ سلام بھیجیں یہ تو ہے کہ اللہ پاک نے اس میں ہمیں سمجھا دیا کہ جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کا طریقہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ پہلے اپنی محتاجی سے کر کرو، اپنی عاجزی سے کر کرو کہ یا اللہ ہم محتاج ہیں، ہم تو قدم قدم پہ محتاج ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری محتاجی، ہماری ضرورتیں آپ سے پورے کریں گے تو کون پورے کرے گا؟ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ یہ مانگنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے، میرا آنا بھی قبول فرمائے، اس کو ہماری نجات کا طریقہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، فرمائے 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 وما علینا الا البلاغ۔